السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو واقعات سنانے کی کوشش کروں گا، غور سے سنیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام سے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر، تو راستے میں نماز کا وقت ہوا، ذرا دیر ہو گئی۔ وہ جلدی جو ہے ایک مسجد کے پاس گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے گھوڑا کہاں بنوں، گھوڑا بننے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو اتنے میں ایک نوجوان بچہ مسجد میں سے نکل رہا تھا نماز پڑھ کے، تو بچے سے کہا بابا ذرا یہ گھوڑا پکڑ کے آپ کھڑو، میں ابھی نماز پڑھ کے آ جاتا۔ ٹھیک ہے گھوڑا پکڑ لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مشہور ہے، آپ جب نماز میں کھڑے جاتے تو بس دنیا کو بھول جاتے، آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ خشوع و خضوع، نماز میں آنا، کہا گیا نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، نہیں ہم اللہ کو دیکھ رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسا پڑھو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کیفیت نہیں آ رہی ہمارے اندر تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا محسوس کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ برحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف ہو گئے، کافی دیر تک آپ نماز پڑھتے رہے۔ نماز ختم ہوئی تو آپ کو یہ خیال آیا، ارے میں بچے کو جو ہے گھوڑا دے کر آ گیا پکڑ کے، ٹھہرو کر کے، کافی دیر ہو گئی، وہ بچے کو کہیں جانا تھا ہونگا، کچھ کام تھا ہونگا، میں ایک نیا کام لگا کے آ گیا، لہٰذا اس کا معاوضہ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھے تو 4 دینار آپ کے پاس تھے۔ آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں بچے کو 4 دینار دے دوں۔ تو جلدی آپ مسجد کے باہر نکلے، نکل کر دیکھے تو نہ وہاں بچہ ہے نہ گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اب کیا کرنا؟ آخر دیکھ رہے ہیں آخر وہ بچہ گیا کہاں، وہ گھوڑے کو لے کے گیا کہاں؟ آخر ادھر ادھر میدان میں دیکھ رہے ہیں تو ایک جگہ دور جو ہے میدان میں گھوڑا نظر آ گیا۔ آپ جا کر گھوڑے کے قریب گئے، جا کر دیکھے تو گھوڑا تو موجود ہے، لیکن گھوڑے کے اوپر جو سامان ہوتا ہے بیٹھنے کا، نکیل وغیرہ، اس کی نال تو پیر میں ہوتی، وہ بیٹھنے کی سیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، پکڑنے کے پٹے ہوتے ہیں، گھوڑا چلانا، اس کو روکنا، اس کو موڑنا، وہ تمام چیزیں وہ نکال کر گھوڑے کو چھوڑ دیا اور چلے گیا۔ پھر وہ پیدل گھوڑے کو لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک بازار ملا جہاں پر گھوڑے کا سامان بکتا ہے۔ دیکھے تو سامنے کی دکان میں آپ کا سامان لگا ہوا ہے۔ ارے آپ نے پوچھا بھائی یہ میرا ہی سامان ہے، میرے گھوڑے کا ہی سامان ہے؟ تو بولے تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان بچہ 4 دینار میں بیچ کے گیا۔ تو بولے وہی 4 دینار میں آپ کو دیتا ہوں، میرے کو دے دیجیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے مقدر میں 4 دینار تھے ہی، کسی قیمت میں اس کے مقدر میں 4 دینار تھے، لیکن تھوڑی سی جلدی کر کے اس نے بجائے حلال کمانے کے حرام سے کما لیا۔ مقدر کے 4 دینار
اجلت کر کے اس نے حلال کمانے کے بجائے حرام کما لیا، پھر وہ گھوڑا وہ باندھ کر آپ گھوڑا لے کے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا کہ وقت سے پہلے اگر ہم دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حلال کے بجائے حرام دولت ہمارے پاس آ جائے، وہ ہمارے کسی کام کی. ایک واقعہ ایسا ہے کہ جنگ کے میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں، ایک تیر جو ہے آپ کے پیر کی پنڈلی میں گھس گئی. پنڈلی کا گوشت جو نرم ہوتا ہے اس میں گھس گئی، اور تیر جو ہے کبھی بھی یاد رکھیے آپ، گھستی آسانی سے، نکلتی مشکل سے، کیونکہ اندر جاتے وقت اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور باہر نکلتے وقت اس کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، پھٹ جاتی ہے. بہت کوشش کر رہے ہیں نکالنے کی، بہت کوشش کر رہے ہیں، نہیں نکل، بہت کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بہت تڑپ رہے ہیں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، نکالنے نہیں دے رہے ہیں. آپ ذرا سا کھینچے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی، بہت تکلیف ہو رہی. تو صحابہ نے آپس میں اشارہ کر لیا، خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہونے والا ہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے جائیں گے تو تب اس کا کام ہم کر لیں گے، تیر کا. تھوڑی دیر ہوئی، نماز کا وقت ہوا، آپ رکعت بن کر نماز میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے. خشوع اور خضوع نماز پڑھنا، اگر زندگی میں ایک نماز میں مل جائے خشوع و خضوع کی، اس کا اگر چسکا لگ جائے نا تو آدمی کبھی عمر میں نماز نہ چھوڑے. یہ روز جو ہم ٹوٹے پھوٹی نماز پڑھ رہی ہے ایسی نماز نہیں ہے، وہ نماز جس میں خشوع و خضوع ہو، اپنے آپ کو بھلا دے، اپنے آپ میں سے اپن نکل جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، اللہ کو دیکھنے لگے ہم. نماز ہو تو ویسی. تو بہرحال جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے اور نماز میں مشغول ہو گئے تو صحابہ نے پکڑ کے تیر کو کھینچ دیا اور تیر آپ کا جسم میں سے نکل گیا اور کپڑا باندھ دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تک نہیں پڑا کہ تیر میرے پاؤں میں سے نکالے. ہماری نماز ذرا سا مچھر بیٹھ جائے، ذرا مکھی بیٹھ جائے، ادھر کھجانا ادھر کھجانا، بازو والا کیا کر رہا، ادھر والا کیا کر رہا. اور نماز کی رکعت بنتے ہی چالو، ادھر کا ادھر کا، ادھر کا ادھر کا. خیر اس کے لیے ایک صاحب آ کے بولے، مول صاحب میں رکعت بنتے ہی شروع ہو جاتا، میرے کو خیال ایک جگہ نہیں رہتا، تمام ادھر ادھر خیالات جاتے رہتے. خیر آپ نے فرمایا چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جس گھر میں دولت ہوتی ہے. ابھی یہ سمجھ لو کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو شیطان آپ کو بھٹکا رہا، دھیرے 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 اب آپ کے اندر وہ چیز آئے. اور ایک بزرگ نے ایسی مثال دی، جب ہم بولی کھودتے ہیں تو پہلے مٹھی نکلیں گی، مرم نکلیں گا، پھر اس کے بعد جو ہے چکڑ کا پانی نکلیں گا، صاف پانی نہیں نکلتا. پھر دھیرے 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 پھر صاف اور شفاف پانی نکلتا ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے 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 جائیں گے تو آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی.
خالی تجوری میں چور کبھی چوری نہیں کرتا. تو بولی کے اندر جو پانی آتا ہے دھیرے 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 صاف ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نماز پڑھتے رہو، کوشش کرتے رہو. اب ایک جگہ مسجد میں نماز ہوئی، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیر دیے مول صاحب، امام صاحب سلام پھیر دیے. کوئی بول رہے 3 پڑھے، کوئی بول رہے 4 پڑھے. اللہ معاف کرے، ایک صاحب اٹھ کے بولے نہیں 3 پڑھے، بولے 4 نہیں پڑھے آپ. تو مصلیوں نے کہا بھئی آپ اتنا یقین سے کیسا بول رہے ہیں، آپ 3 ہی پڑھے. تو بڑی شرم کی بات ہے، انہوں نے ایک جواب دیا میرے 4 دکان ہیں، بولے ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر رہا تھا میں، 3 دکانوں کا حساب ہوا، 4تھی دکان کا حساب نہیں ہوا. بولے معاف کرے، اللہ معاف کرے. خیر جو ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مکمل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ میرے پیر کا تیر گیا کہاں. تو صحابہ نے فرمایا آپ جب نماز میں مصروف تھے ہم یہ تیر کو نکال دیے. تو نماز ہو تو ایسی. الحمدللہ میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. جزاک اللہ. یہ پروگرام چل رہا ہے، اللہ کی بہت بہت اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ کہ اللہ نے یہاں تک پہنچایا. میں تو سمجھ رہا تھا ایک 20-25 ویڈیوز میں بنا سکتا ہوں. 40 ویڈیوز الحمدللہ مکمل ہو گئے. ابھی ایک 4 ویڈیو اور میں بنا رہا ہوں. یہ تک 40-44 ہوئے. اب اللہ کہاں تک لے کے جاتا دیکھیں گے. اگر آپ لوگ دلچسپی دکھائیں گے، آپ لوگ سپورٹ کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے، اس کے شیئر زیادہ سے زیادہ اس کے ویوز آئیں گے تو انشاءاللہ میری بھی ہمت افزائی ہوگی اور میں بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کہاں تک لے کے چل سکتا، اپن لے کے چلیں گے اس کو. جزاک اللہ. میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.